فتح مکہ کی پیشگوئی۔ ہجرت کے وقت انتہائی رنجیدگی کے عالم میں حضور تاجدار دو عالم آپ نے اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں مکہ سے ہجرت فرما کر اپنے وطن عزیز کو خیر بات کہہ دیا، اور مکہ سے نکلتے وقت خدا کے مقدس گھر خانہ کعبہ پر آپ ایک حسرت بری نگاہ ڈال کر یہ فرما رہے ہیں کہ میں مدینہ روانہ ہو رہا ہوں۔ اے مکہ، خدا کی قسم تو میری نگاہ محبت میں تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا۔ اس وقت کسی کو یہ خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ مکہ کو اس بے سر و سامانی کے عالم میں خیر آباد کہنے والا صرف 8 ہی برس بعد ایک فاتح اعظم کی شان و شوکت سے اسی مکہ میں نزول اجلال فرمائے گا، اور کعبۃ اللہ میں داخل ہو کر اپنے سجدے کے جمال و جلال سے خدا کے مقدس گھر کی عظمت کو سرفراز فرمائے گا۔ ہوا یہ کہ اہل مکہ نے صلح حدیبیہ کے معاہدہ کو توڑ ڈالا اور صلح نامہ سے غداری کر کے عہد شکنی کے مرتکب ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کے حلیف بنو خزاعیہ کو مکہ والوں نے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ بیچارے بنو خزاعیہ اس ظالمانہ حملے کی تاب نہ لا کر حرم کعبہ میں پناہ لینے کے لیے بھاگے تو اس درندہ صفت انسانوں نے حرم کعبہ کے احترام کو بھی خاک میں ملا دیا، اور حرم کعبہ میں بھی ظالمانہ طور پر بنو خزاعیہ کا خون بہایا۔ اس حملے میں بنو خزاعیہ کے 33 آدمی قتل ہوئے۔ اس کے بعد اہل مکہ نے اپنی اس حرکت سے حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ ڈالا، اور یہی فتح مکہ میں تمہید ہوئی۔ چنانچہ 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ سے چلتے وقت حضور اور تمام صحابہ کرام روزے دار تھے، لیکن جب آپ مقام قدیر میں پہنچے تو پانی مانگا، اور اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے پورے لشکر کو دیکھتے ہوئے آپ نے پانی نوش فرمایا اور سب کو روزہ چھوڑنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ آپ اور آپ کے اصحاب نے سفر اور جہاد میں ہونے کی وجہ سے روزے کو موقوف کیا۔ الغرض اس فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ بانی کعبہ کے جانشین حضور رحمت للعالمین نے سرزمین مکہ میں نزول اجلال فرمایا اور حکم دیا کہ میرا جھنڈا جنت المعلی کے پاس گاڑا جائے۔ حضرت خالد بن ولید کے نام فرمان جاری کر دیا کہ وہ فوجیوں کے ساتھ مکہ کے بلائی حصے کی طرف سے مکہ میں داخل ہو۔ تاجدار دو عالم نے مکہ کی سرزمین میں قدم رکھتے ہی جو پہلا فرمان شاہی جاری فرمایا یہ اعلان تھا۔ حضور نے فرمایا جو شخص ہتھیار ڈال دے اس کے لیے بھی امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے، جو کعبہ میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو سفیان ایک فخر پسند آدمی ہے، اس کے لیے کوئی ایسی امتیازی بات فرما دیجیے اس کا سر فخر سے اونچا ہو جائے۔ اور آپ نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ حضور جب فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہونے لگے تو آپ نے اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے، اور آپ ایک سیاہ رنگ کا امامہ باندھے ہوئے تھے۔ آپ کی ایک جانب حضرت ابوبکر صدیق اور دوسری جانب اسید بن خدیر رضی اللہ تعالی عنہما تھے، اور آپ کے چاروں طرف جوش میں بھرا ہوا اور ہتھیاروں میں ڈوبا ہوا لشکر تھا، جس کے درمیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے۔ اس شاہانہ جلوس کے جاہ و جلال کے باوجود شہنشاہ رسالت کی شان و توازی کا یہ عالم تھا کہ آپ سورۃ الفتح کی تلاوت فرما رہے ہیں اور اس طرح سر جھکائے ہوئے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا سر اونٹنی کے پالان سے لگ رہا تھا۔ آپ کی یہ کیفیت تواضع خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے
اور اس کی بارگاہ عظمت میں اپنے عجز و نیاز مندی کا اظہار کرنے کے لیے تھی۔ پھر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر حضرت اسامہ بن زید کو اونٹنی کے پیچھے بٹھا کر مسجد حرام کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت بلال اور حضرت عثمان بن طلحہ کو کعبہ کی قلید برادران کو بھی آپ نے ساتھ لائے۔ آپ نے مسجد حرام میں اپنی اونٹنی کو بٹھایا، کعبہ کا طواف کیا، حجر اسود کا بوسہ لیا۔ کعبہ کے اندر حصار 300 بتوں کو آپ نے مار گرایا۔ خود بنفس نفیس ایک چھڑی لے کر حضور رحمت عالم ان بتوں کو نوک سے ٹھوکر مارتے اور وہ نیچے گرتے جاتے۔ پھر ان بتوں کو جو عین کعبہ کے اندر تھے آپ نے ان سب کو نکالنے کا حکم فرمایا۔ جب تمام بتوں سے کعبہ معظمہ کو پاک کر لیا گیا تو آپ اپنے ساتھ حضرت اسامہ بن زید اور حضرت بلال اور حضرت عثمان بن طلحہ کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے اور تمام کوشوں میں تکبیر پڑھی اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ کعبہ مقدس کے اندر سے جب آپ باہر نکلے تو عثمان بن طلحہ کو بلا کر کعبہ کی کنجی ان کے ہاتھ میں عطا فرما دی اور فرمایا کہ یہ کنجی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم لوگوں میں رہے گی، یہ کنجی تم سے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ اس کے بعد حرم الہی میں آپ سب سے پہلے دربار عام منعقد فرماتے ہیں، جس میں افواج اسلام کے علاوہ ہزاروں کفار و مشرکین کی عوام خاص ایک زبردست ازدحام تھا۔ اس دربار میں آپ نے خطبہ دیا اور اہل مکہ کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا، بولو تم کو معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں۔ اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے مجرمین کے حواس پاختہ ہو کر کانپ اٹھے، لیکن جبین رحمت کے پیغمبرانہ تیور کو دیکھ کر سب یک زبان ہو کر بولے، اخ کریم و ابن الکریم، یعنی آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ یہ سن کر فاتح مکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ بالکل غیر متوقع طور پر یک دم اچانک سے یہ فرمان سن کر مجرمین کی آنکھیں فرتے ندامت سے اشکبار ہو گئی اور کفار کی زبانوں سے یہ کلمہ جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حرم کعبہ کی در و دیوار میں یہی نعرہ بلند ہونے لگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مجرموں کی نظر میں ناگہاں ایک تعجب اور عجیب خیز انقلاب برپا ہو گیا، جس نے سما ہی بدل ڈالا، فضا ہی بدل گئی، ایک دم سے ایسا محسوس ہونے لگا۔ یہ تھی رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک کریمانہ انداز، جس سے کفار بھی اسلام لانے پر مجبور ہو گئے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔